ہوتا ہے. اگر ہم لوگ کراچی کی کوسٹل ایریا کوسٹل بیلٹ کی بات کرتے ہیں, دیر از نتھنگ. سینکڑوں کلومیٹر لمبی کوسٹل بیلٹ, خوبصورت بیچ, صاف ستھرا, ایوری تھنگ از but no beach resort. No beach resort at all. Even though there are dolphins, سامنے دکھ رہی ہوتی ہیں آپ کو. ایون بلوچستان کے اندر تو آپ کو سامنے ڈولفن سائٹنگ کر سکتے ہیں آپ. اینڈ کچھ نہیں ہے وہاں پر, کچھ نہیں ہے. نہ اسکوبا ڈائیونگ, نہ اسنورکلنگ کے کوئی سینز ہوں گے, اور سیفٹی کا بھی کوئی سین نہیں ہے. I think that is the primary reason. پرائمری ریزن, یا تو اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی نارمل ریزورٹ ہی, ریئل ریزورٹس بننا شروع ہو جائے وہاں پہ, تو کتنا امپورٹنٹ سین ہو جائے گا, کتنا اچھا سین ہو جائے گا. اور آئی تھنک اس کی ضرورت ہے. اب تو پوٹینشیل بڑھنے لگا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ٹورزم بڑھ رہا ہے, اکانومی جس طرح سے جتنی بہتر ہوگی اتنا ڈومیسٹک ٹورزم بڑھے گا. اچھا, یہ جو میں ڈومیسٹک ٹورزم کی بہتری کی بات کر رہا تھا نا, وہ اکانومی اس کا تعلق روپی ڈی ویلیویشن کے ساتھ تھا. ایکچولی روپی ڈی ویلیویشن نے ہمیں انفارچونیٹلی ایک ایسے پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا ہے ویئر فارن ٹورزم ہیز بیکم ریئلی ایکسپینسو. I remember a trip to Saudi Arabia would have been like 50,000 rupees ticket ہوتی تھی return, اور even less than that. اچھا, زیادہ پرانی بات بھی نہیں کر رہا, 15-20 سال پرانی بات نہیں کر رہا. نہیں, میں 2-3 سال پہلی بات کر رہا ہوں. 40-50K 35K میں بھی. اب تو 50K میں اکثر کراچی کی ون وے ٹکٹ آ رہی ہے. 2023 میں ڈپ آیا ہے نا, یہ اتنا برا تھا, اس نے بہت لوگوں کی کمر توڑی ہے. ٹھیک ہے, بہت لوگوں کی کمر توڑی ہے. تو اب اس وقت جو ہے ہم خرید لیا کرتے ٹکٹ. میں بھی زیادہ 2017 کے اندر میں بوائز کے ساتھ گیا تھا, تو 3 کنٹریز کا ٹرپ تھا. 57,000 کی پر بندے کی ٹکٹ پڑی تھی ہم لوگوں کو. اور میں 2021 کے اندر مالدیوز گیا تھا, تو وہ بزنس کلاس لی تھی میں نے, 2 لاکھ روپے کی ٹکٹ پڑی تھی مجھے, ایمریٹس 2 لاکھ روپے, 2021 کا اینڈ. ناؤ اونلی 4 years لیٹر, آپ بتائیں ابھی کتنے کی پرائس ہے؟ میں ہمیں 8 سے اوپر ہوگی, ایزی 8 سے اوپر ہوگی. بہت یار, ڈبل ٹرپل کا فرق آ گیا. ہاں ایسے ہی سین ہی نہیں ہے. تو پھر اگر آپ US جانے کا سوچ رہے ہیں تو الگ ہی سین ہے. آپ بھائی کوئی سین نہیں ہے کہیں بھی. اگر آپ دبئی بھی جا رہے ہیں نا, تو 3 لاکھ روپے تو گئے آپ کے, ایسے ہی ہے نا. مہنگائی اتنا زیادہ نہیں, آپ نے وہاں ٹکٹ از ون تھنگ نا, تو ہوٹلس بھی اسی طرح فورن کرنسی میں ہی ہیں, کھانا پینا بھی فورن کرنسی میں ہی ہونا ہے. تو وہ جو ایک آپ کا, اور ہمیں پاکستانی کرنسی میں کمایا ہوا ہم نے پیسہ, آپ کا 1.5-2 لاکھ روپے والا جو ٹرپ ہے, دیٹ واز جو ڈبل سے اوپر ہو گیا. جس سے آپ 1.5-2 لاکھ روپے سے ایک فورن ٹرپ کر سکتے تھے, وہ اب 1.5-2 لاکھ سے آپ اونلی ایک لوکل ٹرپ کر سکتے ہیں. So that's changed the ball game. Local trip بھی مہنگا ہو گیا unfortunately. Local trip بھی مہنگا ہے, لیکن again that's changed the ball game at least in terms of demand for local tourism. Good scene ہے یار یہ. Okay, so ابھی آپ لوگوں کا کیا پلان ہے, ابھی کیا بن رہا ہے وہاں پر ابھی؟ So again یا اگر مجھے خریدنا ہے ایک اپارٹمنٹ, اس طرح سے بات کریں, خریدنا پڑ جائے گا پھر. اگر مجھے خریدنا ہے تو پھر کیا کروں میں, کیا طریقہ کار ہے؟ Okay, so again, it's just like a normal real estate transaction. So you would just book an apartment, you would pay a 30% down payment, and then you'll get 36 installments. Or the plan is to deliver the apartment within 3 years. اور ایک room, 1 room, 2 rooms, 3 rooms کا بھی. Yeah, in terms of ROI and in terms of the way the market is right now, the mostly apartments are 1 bedroom apartments, and so it's not studio apartments but 1 bedroom apartments, so 1 bedroom plus lounge plus kitchen. So the prices range from average price somewhere around 20 million کے آس پاس, 2 crore روپے کے آس پاس آتی ہے اس کی. اور اگر اسٹے کی بات ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ اسٹے کر سکتے ہیں اگر ٹورسٹ آتا ہے تو؟ So in a 1 bedroom apartment will probably be somewhere around 3 adults and 2 children, something like that. اس طرح سے, which is nice. اور آپ جو ہیں یہ اور فیسلٹیز کھولنے کا سوچ رہے ہیں, یا یہ کتنے وہاں پر ٹاورز بنانے؟ So the whole concept of the project is defeated if you go into too much construction. So that's why ہم اپنے contracts کے اندر لکھ کے دیتے ہیں that the only construction that will happen is these 3 towers, جس کے اندر آپ کے 300 apartments آئیں گے, and that's about it. There will be no further construction. اور باقی will always be an open area. اور we've been, یعنی day 1 پہ the people who bought the apartment from us, اس وقت تو ریزورٹ کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں نا. یہ تو بعد میں later on when I had that trip اور وہ ایکسپوجر ملا, پھر لینڈ we were able to successfully acquire land, so we were able to successfully enhance the scope of the project. So people who bought apartments in Tower 1, they just bought apartments, but now they're going to be privy to the resort as well. تو مجھے بتائیں کہ ابھی آپ نے ہماری اسٹارٹ میں بات ہو رہی تھی کو اونرشپ کے حوالے سے, تو وہ کیا کانسیپٹ ہے, کس طرح سے خریدیں گے؟ یار اصل میں بیسکلی ایک اپارٹمنٹ جو ہے اس کے ملٹیپل اونرز ہو سکتے ہیں.
یار اس میں پرابلم یہ اصل میں پاکستانی اکانومی جو ہے نا اور ہماری سرکار ہے اور جو پالیسی میکنگ ہے, وین یو اسٹارٹ, آپ کوئی کاروبار یہاں پہ شروع کرتے ہیں نا تو کچھ ویریبلس ہوتے ہیں جن کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے, اور کچھ ویریبلس ہوتے ہیں جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار اس کے بارے میں بھی میں نے پلاننگ کرنی تھی نا. اگین یہ جو آپ کی آلموسٹ انفلیشن 200% انفلیشن ان کنسٹرکشن مٹیریلز اوور دا لاسٹ 3 years ہوئی ہے, دیٹس سم تھنگ دیٹ نو ون کوڈ ہیو پلانڈ فار نا. اور اسی طرح ابھی اس وقت لاسٹ 2-3 سالوں سے جو آپ کے بجٹس آ رہے ہیں اور جو آپ کی پالیسیز آ رہی ہیں ان ٹرمز آف ٹیکسیشن آن دا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا وہ ریکوری نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی نہ, اور ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اس سے, ہزاروں لوگ برباد ہو گئے. ایسے ہی ہے بیکاز پیپل, کیونکہ وہ آپ کی ایک ان لیکوڈ ایسٹ میں آپ کی ٹوٹل فنڈس پھنسے ہوئے ہیں, اور اگر اتنا لمبا عرصہ پھنسے رہے تو وہ پھر وہ ایسٹ نہیں رہتا نا, وہ تو پھر ایک طرح سے ایک ڈیڈ ایسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ہاں, ڈیڈ ایسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو وہ پھر وہاں سے نا یہ سوچ, ایک تو وی فیلٹ کہ ریئل اسٹیٹ کا جو فیوچر ہے نا وہ ہے ٹورڈز ڈیولپنگ ریئل اسٹیٹ دیٹ ہیز سم ریئل یوز. ٹھیک ہے, سو آپ لاہور سے کافی حد تک واقف ہیں. لاہور کی جو مین روڈ ہے, سب سے بڑی ہارٹ آف لاہور از دا مین بولیوارڈ ان گلبرگ, رائٹ. مین بولیوارڈ پہ اگر آپ جتنی ہائی رائز دیکھیں گے نا, موسٹلی جو ہے نا وہ ویکینٹ پڑی ہوئی ہے. اچھا, موسٹ ہائی رائزز ویکینٹ پڑی ہوئی ہیں. وائی؟ بیکاز دے ور ناٹ ڈیزائنڈ, اور ان کی جو پلاننگ فیز تھا نا اس کے اندر اینڈ یوزر کو سامنے نہیں رکھا گیا ہوا تھا. وہ ریئل اونرس کے لیے نہیں تھی. نہیں, وہ تھی تو انہوں نے جو اس وقت سوچا ہوگا, بٹ وہ اٹ نیور, بیکاز اس دیکھیں ایز اے ڈیولپر نا 2 phases ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیولپر کا ہوتا ہے کہ سودا بیچا اور ختم, میں نے 10 روپے کا لینڈ لیا, 10 روپے کی کنسٹرکشن کی, 30 روپے کی بیچی, آئی ایم ڈن, ٹھیک ہو گیا. بٹ ایک اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اب جو میں نے کنسٹرکشن کی ہے, جو بندہ الٹیمیٹلی اس کو یوز کر رہا ہے, دا وے آئی ڈیزائنڈ اٹ, دا وے آئی پلانڈ اٹ, از اٹ افیکٹولی بینگ یوزڈ فار دیٹ پرپز, رائٹ. سو یو ول سی کہ موسٹلی بلڈنگز ور ناٹ ڈیزائنڈ افیکٹولی. ٹھیک ہو گیا. جو سکسیسز بھی ہیں نا, جو کچھ سکسیسز نظر بھی آئیں گی آپ کو مین بولیوارڈ کے اوپر, لائک فار ایگزامپل حفیظ سینٹر, اگر آپ اس کا یوز دیکھیں تو وہ یوز وہ نہیں ہے جو پلان کیا گیا تھا. وہ تو بس اب وہ ایک دھڑلے سے ایک وہ ہب بن گیا, اور اس میں تو 10-10, 20-20 اسکوائر فٹ کی بھی وہ اسٹالز لگ گئے ہیں, اور وہ بس اس کو کریم اپ کر دیا, اور وہ ایک بیکاز اے لاٹ آف پیپل جسٹ کیم ٹو دیٹ پلیس, اور وہ چل پڑا ہے جگہ. بٹ اگر آپ پلاننگ دیکھیں اور اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ واٹ ڈڈ دے پلان ٹو میک آؤٹ آف اٹ, تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. سو دا امپورٹنٹ تھنگ وین ایور ڈوئنگ ورٹیکل کنسٹرکشن نا, اس کے اندر پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینڈ یوزر کون ہے, تاکہ آپ ایسا ایسٹ بنا رہے ہوں, آپ ایسا پروڈکٹ بنا رہے ہیں جس کا لانگ ٹرم یوزیج ہو. ٹھیک ہے, سو دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے بیکاز دا مارکیٹ کے اندر یہ جو ڈاؤن ٹائم چل رہا ہے, اس کی وجہ سے پیپل آف بیکم, اور پھر ٹیکسیشن اتنی بن گئی کہ بہت زیادہ لوگ ریلکٹنٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ پتہ نہیں ریئل اسٹیٹ میں لگاؤں گا تو میرے نکلیں گے پیسے, نہیں نکلیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, رائٹ. سو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا, وی تھاٹ اباؤٹ کہ یار جو ہم ایسٹ بنا رہے ہیں اس میں سے کیا بینیفٹس نکلتے ہیں. جو اب ابھی بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نمبر 1 یو گیٹ ٹو اسٹے, یو گیٹ ٹو اون اے پراپرٹی. آپ خود آ کے اسٹے کریں گے تو ہوٹل کے مہمانوں کی طرح اسٹے کریں گے. جب آپ نہیں اسٹے کریں تو اٹس ارننگ انکم فار یو. کل کو آپ بیچنے جاتے ہیں تو جو بھی کیپٹل گینز ہوگا وہ سارا آپ کا ہوگا, اور منتھلی آپ کو کوئی ہیڈک نہیں ہے اس کی, رائٹ. نو چارجز, نو مینٹیننس کاسٹ. سو اب ہم نے ان پریولیجز کو جب سامنے رکھا کہ بیکاز دس از ناٹ اے کنونشنل ریئل اسٹیٹ پروڈکٹ نا, تھوڑا سا ہٹ کے ہے, رائٹ. سو ہم نے جب ان پریولیجز کو سامنے رکھا تو ہم نے دیکھا یار اگر ایک اپارٹمنٹ 2 کروڑ روپے کا فار ایگزامپل, رائٹ, اگر ہم اس کے کچھ چھوٹے حصے کر دیتے ہیں تو کیا یہ سارے پریولیجز ڈیوائزیبل ہیں؟ اینڈ دی آنسر ٹو دا کوسچن از یس, کہ وہ کیے جا سکتے ہیں. جس کو 2 کروڑ پہ 2 لاکھ روپے رینٹل آئے گا تو اس کو 20 لاکھ کے چھوٹے یونٹ پہ 20,000 روپے رینٹل آ جائے گا, اسی کے مطابق ریشو وائز آئے گا. ہاں, جس کو 28 فری نائٹس مل رہی تھیں اس کو 2 فری نائٹس مل جائیں گی. ٹھیک ہے, کیپٹل گینز جہاں 2 کروڑ پہ ہونا تھا وہاں 20 لاکھ روپے پہ ہو جائے گا. سو وی فیلٹ کہ یس دس از سم تھنگ دیٹ از ڈیوائزیبل, اور یوٹیلیٹی مینٹین رہتی ہے. ٹھیک ہے, بائی ڈوئنگ دس واٹ ہیپنس از کہ آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے نا وہ میسیولی انکریز ہو جاتی ہے. 4 دوست مل کے خرید لیں, یس 4 لوگ مل کے خرید لیں, 10 لوگ مل کے خرید لیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اندر مل کے خریدنے کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے نا, لائک ایک بندہ اپنا یونٹ بھی خرید لے تو اس کے جو پریولیجز ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اس کے پریولیجز اسی طرح ملیں گے, ایون اف دی ادر
ایک اپارٹمنٹ کے اگر 10 یونٹ کی ہیں اور آپ نے 1 یونٹ خریدا اور 9 یونٹ کمپلیٹ اسٹرینجرز نے خریدے ہوئے ہیں, اٹ ول ناٹ ہیو اینی امپیکٹ آن آل آف یور پریولیجز. آپ کے سارے پریولیجز پہ تو کوئی فرق نہیں آ رہا نا, آپ کو رینٹل بھی آ رہا ہے, فری نائٹس بھی اسی طرح مل رہی ہیں. You don't need to know those partners. So what's happening is کہ اگر پہلے آپ کے پاس اگر the way this investment is structured is کہ 2 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے تو تقریباً آپ نے آئی تھنک ڈاؤن پیمنٹ اس کی بنتی ہے 60 لاکھ روپیہ, اور باقی 1.5 کروڑ آپ نے انسٹالمنٹس میں دینا ہوگا. Yes. ٹھیک ہے. سو اف یو ڈونٹ ہیو 60 لاکھ روپے اپ فرنٹ, یو آر ineligible for this investment. ٹھیک ہے. بٹ with this model 20 لاکھ روپے کا ہے تو آپ نے صرف 6 لاکھ اپ فرنٹ دینا ہے, اینڈ دین یو ہیو لائک انسٹالمنٹ آف 25,000-30,000 روپیز. ٹھیک ہے. سو a lot of people who were previously ineligible to get this action or even be part of such an investment, they are now becoming eligible. ان کو وہ ریئل اسٹیٹ کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی ان بینیفٹس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو دا ٹارگیٹ مارکیٹ بیکمس کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اور آبویسلی ایک 2 کروڑ روپے کا یونٹ کو مارکیٹ میں بیچنا مشکل کام ہے. 20 لاکھ روپے کے یونٹ کو بیچنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اٹس اے ویری اسمال ٹکٹ سائز. یہ بیسکلی آسانی یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹارگیٹ مارکیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کسٹمر زیادہ بڑھ سکتے ہیں, اور یہ تو بڑا اچھا سین ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جو اگر کوئی سول اونر بننا چاہتا ہے تو ریونیو میکنگ کے لحاظ سے آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. یاد آ گئی بات. دیکھیں آپ نے نا کوئی بھی ایسٹ دنیا میں کوئی بھی ایسٹ اٹھا لیں, وہ ریئل اسٹیٹ ہو کوئی بھی ایسٹ ہو نا, اس کی جو لانگ ٹرم ویلیو نا وہ 2 چیزوں پہ ڈٹرمن کرے گی. اوکے. نمبر 1 اٹس ابیلٹی ٹو جنریٹ ریونیو, وہ کیا کما کے کیا دے سکتا ہے ایسٹ آپ کو, ایک. اور نمبر 2 اس ایسٹ کی سپلائی کتنی ہے مارکیٹ کے اندر. سپلائی مطلب اس طرح کے ایسٹس کتنے ہیں مارکیٹ کے اندر, 10 ہیں 20 ہیں 30 ہیں, یہ جو بہت زیادہ ہیں یا بہت زیادہ ہیں کہ یو آر انڈیفرنٹ, یہ نہیں ملا تو میں وہ لے لوں گا, وہ نہیں ملا تو میں وہ لے لوں گا. ہاں, اور یہ تو بہت ہی زیادہ ہیں, تو چاہیے ہی نہیں. یس, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو پھر وہ اس کی کوئی بے شک اس کی ایکچوئل ویلیو تو ہوگی, اس کی کریشن میں تو کوئی نہ کوئی پیسے لگے ہوئے ہوں گے, اس کی کاسٹ تو ہوگی بٹ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوگی مارکیٹ. گڈ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ, رائٹ. زبردست. سو آئی تھنک کسی بھی ایسٹ کو خریدتے وقت آپ کو یہ چیز کو دیکھنا چاہیے, آپ کو یہ چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی نمبر 1 اس طرح کے ایسٹس مارکیٹ میں کتنے ایگزسٹ کرتے ہیں, اور جتنے زیادہ ایسے جتنے کم اس طرح کے ہوتے ہیں, کم ان سینس کہ جتنا نیو, جتنا یونیک, جتنا انوویٹو ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ لوگ جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور اس میں جو ہے اس کو فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا. لیکن آپ نے ڈیمانڈ کریٹ کر دی نا, ویلیو ہی الگ مل رہی ہے. آپ نے ڈیمانڈ کریٹ کر دی بٹ اس کی سپلائی نہیں تھی, تو جتنی سپلائی ہے اس کی ویلیو کیا ہوگی. بیسک, دس از بیسک اکنامکس, بیسک مائکرو اکنامکس. آپ نے دیکھیں ہم نے ایک ایسٹ اٹھایا, ایک اپارٹمنٹ تھا, اس کا جو فائنینشیل ماڈل بنایا اور جو اس کا آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کی, پلاننگ کی, اور جو ایریا سلیکٹ کیا, ان تینوں چیزوں کو جب آپ کلب کرتے ہیں تو ہم نے اس کی ریونیو جنریٹنگ پوٹینشیل کو میکسیمائز کر دیا. دس از دی اونلی پروجیکٹ ان انٹائر پاکستان جس کے اندر آل انکلوسیو پولڈ انکم کا کانسیپٹ ہے کہ ایوری ریونیو جنریٹنگ. ہاں نہیں, یہ تو وی آلریڈی ڈسکس دیٹ نا کہ ہر ریونیو جہاں سے بھی, وہ پیڈل کوٹ ہوگا, وہ جس مرضی ایکٹیویٹی سے, آل دا ریونیو ول گو ان ٹو اے پول. ایون اف یور اپارٹمنٹ از ناٹ بینگ رینٹڈ آؤٹ, doesn't make a difference. The revenue from every single source in the entire resort, وہ سارا ایک پول میں جائے گا, وہاں سے خرچے نکلیں گے. انہوں نے بات کی تھی نا پارکنگ ٹکٹ سے لے کے یس, بینکویٹ, اور 60% of those profits will be distributed amongst apartment owners, right? So again, there is not even a single facility. پہلی بات, کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے جن کے پاس 20 کنال اوپن اسپیس ہو اور وہ 20 کنال ریونیو جنریٹ کر رہی ہو. نمبر 1 ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بھی ایسا ماڈل نہیں ہے جس میں وہ روم رینٹل سے زیادہ کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں. تو ان جتنے بھی ماڈلس ایگزسٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر, اس میں صرف اور صرف کیا کرتے ہیں, روم رینٹل کا ایک سرٹن پورشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایک ایسٹ اٹھایا اور اس کی جو ریونیو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کو میکسیمائز کر دیا. مارکیٹ میں جتنے کمپیریبل ایزی بھی کر دیا نا آپ نے, ایزی بھی کر دیا نا کہ 60-40 کلیئر رکھا ہوا ہے, کوئی 60% جو ہے ملے گا آپ کو. اس کے اندر کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. ایز این مینٹیننس کاسٹ کا سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. یس, صفائی, لانڈری. سو اس ایسٹ کو اس کی ہولڈنگ آسان کر دی نا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک مہینے کے میں کافی ساری کاسٹ آتی ہے. ہاں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر مہینے اس ایسٹ یہ مجھے کچھ کما کے دے یا نہ دے, میں نے کوئی فکس کاسٹ پے کرنی ہے, تو دیٹس اے برڈن. مجھے کچھ نہیں دینا, دیٹس اے برڈن, جیب سے کچھ نہیں لگے گا. یس, ایسا ہیوج برڈن. سو اور دوسری لانگ ٹرم میں وہ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. یس, اور لانگ ٹرم میں وہ بڑھ بھی رہا ہوتا ہے نا, ود انفلیشن وہ بڑھ بھی رہا ہوتا ہے, وہ بڑھ بھی رہا ہوتا ہے. ہاں, تو اور دوسری چیز یہ کہ بیکاز اس طرح کے ایسٹس کوئی ہیں نہیں مارکیٹ کے اندر, سو وی فیل وی آر ویری بلش آن دا فیکٹ
کہ ایک تو میکسیمم ریٹرنز آ رہے ہیں اور دوسرا اس طرح کے ایسٹس اور ہیں کوئی نہیں. تو دیٹ مینس کہ دل بی اے ہیوج ڈیمانڈ فار دیز ایسٹس. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے رستے میں میرے سے پوچھ رہے تھے کہ یو آسک می لائک 2-3 دفعہ کہ ٹاور 1 میں کوئی ہے, اینڈ آئی واز لائک کہ نہیں ہے, اینڈ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کنونس اینی ون ٹو ری سیل. ناٹ اے سنگل یونٹ ہیز گون ان ری سیلنگ ان آور پروجیکٹ. اوکے, لوگ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں. پیپل, اور میں بتا رہا ہوں کہ ڈبل کیپٹل گینس, دے آر گیٹنگ اے 2x ریٹرن آن دیئر انویسٹمنٹ 2x اینڈ دے آر اسٹل ناٹ ولنگ ٹو سیل. اور وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے جلدی. ہاں, یہ والا تو آئی تھنک 1 سال میں فنش ہو رہا ہے. ہاں فنش ہو رہا ہے آج کل, تو ہوپ ریڈی ٹو اسٹے. ہاں shortly it will be ready to stay inshallah. What about the other ones? The other one just got launched recently. تو 3 سال لگتے ہیں اس پروسیس کے اندر. وہاں پہ تھوڑی سی کنسٹرکشن بھی چیلنجنگ ہے. 3 سال سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. 3 سال زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. ویدر بہت زیادہ, یعنی there was one year that we experienced in these 3 years جو ہم یہ پہلا ٹاور بنا رہے تھے, کہ بہت سنو کریزی پڑی تھی اور 4-5 مہینے جو ہے نا we couldn't open the site. تو بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس. ہاں لیکن آئی تھنک ہاں لیکن ہو جاتا ہے. وی ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ از ویل, اور آئی تھنک فیوچر میں بھی کرنا شوڈنٹ بی اے پرابلم.